تو آپ سب کو NAQTV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خیر و خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے آپ کی ہر مشکل ہر تکلیف دور فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو رزق حلال عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں یا بین الاقوامی لیول پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے ہم سبق بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس سے عبرت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر کیا کریں، من حیث القوم ہم ان واقعات سے نہ سبق سیکھتے ہیں اور نہ ہی عبرت حاصل کرتے ہیں، بلکہ اپنے شغل میل میں لگے رہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز یا ہمارے معاشرے یا من حیث القوم ہماری یہ عادت ہو چکی ہے، جب ہم وطن عزیز سے باہر غیر ممالک کی طرف ہجرت کرتے ہیں، ان ملکوں میں مشرق وسطیٰ کے بھی ممالک آ جاتے ہیں اور ان سے بڑھ کر ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے ہم یورپ میں جائیں، امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، اور مغربی ملکوں کو ہجرت کرنے سے پہلے یا جہاز میں سوار ہونے سے پہلے کبھی اپنے گریبان میں جاکیں اور اس کے فائدے اور نقصانات نظر میں رکھیں، اور ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہجرت ایک پیکج ڈیل ہے جس میں منفی اور مثبت دونوں پہلو ہیں۔ میرے عزیز دوستو، مثبت پہلو میں یہ بھی آ جاتا ہے آپ کا معیار زندگی بلند ہو جائے گا، آپ ایک انصاف کی دنیا میں آ جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی خواہشات، آپ کے والدین کی خواہشات، بہن بھائیوں کی خواہشات پوری ہونے کی آرزو لے کر آپ کے سامنے ہوں گی۔ اس کے مثبت پہلو میں آپ کو مالی آسودگی بھی حاصل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا آپ کے بچے پاکستانی نہیں، مغربی اقدار کو اپنائیں گے، جیسے ملک میں رہیں گے، اگر یورپ میں رہیں گے مغربی اقدار کو اپنائیں گے، اگر امریکہ میں رہیں تو امریکی اقدار معاشرے کو اپنائیں گے، اسی طرح کینیڈا انگلینڈ میں آپ ہوں گے تو آپ وہاں کے ماحول کے مطابق آپ کے بچے اس ماحول کو اڈاپٹ کریں گے، اور آپ کو اس ہجرت کے بہترین پیکج ڈیل میں منفی اور مثبت دونوں حصوں کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آپ میٹھا میٹھا ہڑپ کر جائیں اور کڑوا کڑوا تھوکتے چلے جائیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ اگر اوکھلی میں سر دو گے تو سر پر مصل پڑے گا، اس کا عام الفاظ میں یہ ہے دوری میں آپ سر دیں گے آپ کے سر پر ڈنڈا بھی پڑے گا۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے میرے عزیز دوستو، اس وقت پوری دنیا میں وطن عزیز سے خطا کے لیے پہلے سوچئے، اس کے بعد دماد امپورٹ کریں یا بہو پاکستان سے لانی بند کریں،
آپ یہ دوگلی پلیسی چھوڑیں، دو رنگی چھوڑیں، ایک رنگ کے ہو جائیں، یا سراسر موم ہو جائیں، یا بہت ہی نرم ہو جائیں، یا اس کے مقابلے میں بہت سخت ہو جائیں، یا سنگ ہو جائیں۔ سنگ دلی میں پاؤں رکھیں، ایک کشتی میں پاؤں رکھو، اور خدا کے لیے اپنی بیٹیوں بہنوں کو قتل کرنا، ان کو دنیا سے اگلی دنیا میں بھیجنا بند کرو۔ خدا سے ڈرو، دنیا کو خراب کر کے ہی رہو گے تو اپنی عاقبت بھی برباد کرو گے اور دنیا بھی برباد کرو گے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت میرے مشاہدے میں ہے، اس وقت غیر ممالک میں جتنے بھی داماد آتے ہیں، بہو آتی ہیں، ان میں 80% داماد بھی اور بہو بھی کوئی 1 مہینہ رہتے ہیں، یا 2 مہینے رہتے ہیں، یا 3 سال تک اپنے پیپر مکمل ہونے تک رہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پیپر حل ہوتے ہیں، پھر وہ دڑک لگا کر بھاگ جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز کی بہنوں بیٹیوں اور اس کے مقابلے پر دامادوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اگر آپ پاکستان سے غیر ممالک شادی ہو کر آتی ہیں یا آتے ہیں، صبر کے ساتھ رہیں، کیونکہ جس ملک سے آپ آتے ہیں اور جس ملک میں جاتے ہیں، آسمان و زمین کا، اس معاشرے کا فرق ہے، اس کے ماحول کا فرق ہے۔ پھر آپ کی تان کہاں جا کر ٹوٹتی ہے۔ اللہ سے ڈرو، غیرت کے نام پر پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اسے ہم پیری فقیری جادو ٹونے کے ذریعے اپنے مسائل دور کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک نہ پیری، نہ فقیری، نہ جادو ٹونے برآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بہن بھائیوں، آپ کو آنکھیں کھول کر یورپ میں یا غیر ممالک میں رہنے کو ترجیح دینی پڑے گی۔ ساری زندگی آپ نے اسی دنیا میں گزاری، آخر آپ اپنے بچوں یا بچیوں کو جنہوں نے ادھر ہی پیدا ہوئے اور شادی کی عمر تک پہنچے، ان کو بھی اپنی مرضی سے جینے کا حق دو۔ میرے عزیز دوستو، کیا وجہ ہے زندگی کے آخری ایام میں ہم جوانی میں بھرپور ہر عرصہ سے فائدہ اٹھاتے رہے، جب ہماری بہو بیٹیاں جوان ہوئیں، آخر کار ہمیں کاروکاری بنی یا سوارا کرنا ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ بھی اگر غیر ممالک میں رہتے ہیں، آپ بھی اپنے گریبان میں سوچیں، جو پاکستان سے بہو بیٹیاں آتی ہیں، ان کے والدین کو بھی اپنے گریبان میں جان کر دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ملک سے نکلنا ایک بہت ہی مہنگا ترین رواج بن چکا ہے۔ اسی میں آخر ہماری بھلائی ہے، آپ کی بھلائی ہے۔ خدارہ پاکستانی معاشرے کو ضائع نہ کریں اور نئے معاشرے میں آ کر بھی اپنے معاشرے کو قائم رکھیں۔ اگر ہو سکے اپنے بچوں یا اپنے بیٹوں یا بیٹیوں میں برداشت پیدا کریں، تاکہ وہ اپنی زندگی کے مسائل برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ بہترین حکمت عملی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس وقت یہ دیکھنے میں آیا ہے، غیر ممالک میں 80% کے قریب رشتے پہلے سال میں یا پہلے مہینوں میں ہی ٹوٹ جاتے ہیں، اور بچیاں
प्रोटेक्शन रूम में चली जाती हैं, बच्चे भी कहीं और निकल जाते हैं। मेरे दिल दोस्तों, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है, पाकिस्तान में उलमाए कराम को ये ज़ोर देना चाहिए कि बर्दाश्त पैदा करें, आली ज़िंदगी में समझौते के साथ गुजारा करें, और जो फ़िरका जात हैं वो पाकिस्तान में रहने दें। बरून मुल्क फ़िरका जात लाने की ज़रूरत नहीं। बाहर अगर आपने रहना है, पाकिस्तानी बनकर रहें। खुदा राय अब भी वक्त है, पाकिस्तान को उस नेज पर ना लेकर जाएं जहां आप यूरोप में भी गैरत के नाम पर उनको मारें और उनको मार कर दफनाएँ और ख़ुद पाकिस्तान में भाग जाएं। फिर मुख्तलिफ ममालिक अदालती कार्रवाई के ज़रिए कभी वो पाकिस्तान से बाप को गिरफ़्तार करते हैं, कभी चचा को गिरफ़्तार करते हैं, कभी सकी माओं को गिरफ़्तार करते हैं या सतीली माओं को गिरफ़्तार करते हैं। अब भी वक्त है, सोचिए और सोचिए। पाकिस्तान से दामाद या बहू इंपोर्ट करना बंद कर दें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। ये एक तल्ख़ मज़मून था, हमने बड़ी कोशिश के साथ आपके सामने पेश किया। हो सकता अगर आपको पसंद ना भी आए तो इसको भी बर्दाश्त कर लें, जैसे अपनी ज़िंदगी में दूसरे मसाइल भी बर्दाश्त करते हैं। एक बार हमारी फिर भी गुजारिश है, खुदारा सोचिए और समझिए। इसके साथ हमें इजाज़त दें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और हमेशा जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।